ایک چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق سویلین سپریمیسی نہیں ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا، یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا۔ پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو، اقدامات سے وضاحتیں کرو، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، تب عوام مانیں گے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین سویلین سپریمیسی بنیاد ہے۔ جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ہائبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی، کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی۔ پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے، اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے، لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلف سے بھی خلاف ورزی ہے، دستور کی بھی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے۔ مسٹر چیئرمین پہلی بات سویلین سپریمیسی۔ دوسری بات سیاسی جماعتوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا، میں نے کبھی یہاں ایک تو ذاتی تنقید نہیں کی، شخصیات کی تنقید نہیں کی، میں نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے، کسی کی سخت بات بھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو برداشت کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو پرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے، ڈی این اے کی بنیاد پر عہدے تقسیم نہ کریں، میرٹوکریسی کریں، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں۔ میں ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست جماعتوں کے اوپر تو ایسی تنقید بہت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے، مسٹر چیئرمین آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے، صرف غلطی تسلیم کر سکے۔ کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں، مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے۔ 14 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشیل ریفرنس تھا اس میں تھا کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18، سورہ بقرہ آیت 159، 160 اور 222 اور سورہ مائدہ آیت 39، سورہ اعراف آیت 153، سورہ نحل آیت نمبر 119 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، نیز سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 359۔ توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے رائے؟ اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی، اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے، آپ کے پاس فیڈرل شریعت کوڈ ہے، آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے، آپ کے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، آپ ان سے رائے لے سکتے تھے۔ تو سیاست دانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر، میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں، آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو مجھے دکھ ہے کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ مسٹر چیئرمین میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، سویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، مذاکرات کریں، نان الیکٹڈ فورسز کو دھکیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے، حقی حکمرانی ان کا حق ہے اور وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا، اس کے لیے اتفاق کریں اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، سیاسی قیدی کو رہا کریں، عمران ریاض کو رہا کریں، اسد طور کو رہا کریں، صحافیوں کو رہا کریں۔ میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے، جمہوریت کا ہیراول دستہ، دستوریت کا ہیراول دستہ، فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ، کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے ورنہ یہ پانسی سیاست دانوں کے گلے میں پڑے گی، سیاست دانوں کی قتل کا باعث بنے گی۔ اس لیے صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں، زنجیریں نہ ڈالیں۔ اسد طور کا، عمران ریاض کا، کوئی بھی دوسرے صحافی ہے، ان سب کی رہائی ملنی چاہیے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ، عمران خان، باقی سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے اور سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ مسٹر چیئرمین میں آخر میں یہ کروں گا، اسلام آباد میں 6 سال رہا، مجھے ہائیکنگ سے بہت شوق ہے، میں ہفتے میں 3 دن ٹریل 5 اور ٹریل 3 پہ جاتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں آئندہ نسلوں کی امانت ہے، ہماری اسلام آباد کی اس فطری ماحول کو، مارگلہ کی قدرتی ماحول کو، اس کو تحفظ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں چونکہ آتا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں،
خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں کے پہاڑ کو، یہاں کے جنگلوں کو، یہاں قدرتی چشموں کو، اس کو محفوظ کر سکیں. تو یہ ضرور اس پارلیمنٹ کو آئندہ نسلوں کے لیے اسلام آباد کی جو نیچرل بیوٹی ہے اور جو اس کا ایک فطری حسن ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسٹر چیئرمین، میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں، مشن سے نہیں، سیاست سے نہیں. اور مسٹر چیئرمین، اب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گا لیکن سڑکوں پر پارلیمنٹ لگاؤں گا، چوکوں اور چوراہوں میں پارلیمنٹ لگاؤں گا، سویلین سپریمیسی کے لیے، دستوریت کے لیے، فنڈامنٹل رائٹ کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، عوام کی پارلیمنٹ، سڑکوں کے اوپر، چوکوں اور چوراہوں کے اوپر. اس مشن کو انشاءاللہ جس طرح یہاں جاری رکھا ہے اسی طرح باہر پبلک میں اور عوام کے اندر مسٹر چیئرمین میں اس کو جاری رکھوں گا. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان کے بہادر عوام زندہ باد، جمہوریت اور پارلیمنٹ زندہ باد. بہت شکریہ.